نے انہیں کیسا مرتبہ اور منصب عطا فرمایا۔ اپنی ماں سے جو ہے اظہار کرتے ہیں کہ والدہ ماجدہ، میں بغداد جا کر کے جو ہے علم دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ ماں تھی، خوشی سے امٹ پڑتی، بیٹا ایک ہے، باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے، ماں تنے تنہا گھر میں ہے، اور بیٹا اس عمر میں بچپنے میں ماں سے جدائیگی اور خود خط کی جو ہے کہ اجازت مانگ رہا ہے پڑھائی کے لیے۔ لیکن واہ رے ماں خوش ہو جاتی ہیں اور بیٹے کو بڑی خوشی کے ساتھ جو ہے آپ جو ہے اجازت دیتی ہیں۔ ان ماؤں کو بھی جو ہے اور ان باپوں کو بھی جو ہے سوچنا سمجھنا چاہیے جو آج تعلیم کے لیے جو ہے اپنے بچوں کو جو ہے بھیجنے کے بجائے اپنے جو ہے گود اور اپنے سینے سے لگا کر رکھنا چاہتے ہیں۔ اور جب یہ بچے جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، اگر بالفرض چلے بھی گئے اور آنے کے بعد جب دیکھا جاتا ہے اگر تھوڑا سا صحت ڈاؤن معلوم ہوتی ہے تو پھر وہ ماں جو ہے تڑپ جاتی ہے اور باپ کہتا ہے کہ میں نے تجھے وہاں بھیجا تھا تیرے بدن کو خراب کرنے کے لیے نہیں، پڑھنے کے لیے، کہا تجھے کھانا نہیں ملا۔ لیکن اسی غوث اعظم کی زندگی کو پڑھیے، اللہ کی قسم سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں جب میں پڑھائی کے لیے بغداد گیا تھا تو بہت سالوں تک ایسا رہا کہ میرے پاس کچھ کھانے پینے کو نہیں تھا اور میں صرف پتا چبا کر کے اپنی زندگی گزارا کرتا تھا۔ یہ سرکار غوث ہیں۔ آج بڑی آسانی سے ہم کہہ دیتے ہیں کہ وہ بھی تو ہے انسان تھے، ہم بھی تو انسان ہیں۔ یہ کہنا بڑا آسان ہے، لیکن ذرا سیرت پڑھ کر کے دیکھو، سیرت پڑھو ان بزرگان دین کی۔ ایسے ہی اللہ نے وہ مرتبہ وہ منصب عطا نہیں فرما دیا ہے۔ بہرحال سرکار غوث اعظم کی والدہ، المختصر یہ کہ جو ہے ان کے باپ کا ترکہ ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر جو ہے آپ نے جو ہے اس کا حصہ کیا، جتنی اولادیں تھی ان کے برابر جو ہے شریعت کے مطابق جو ہے ان اشرفیوں کو جو ہے تقسیم کرنے کے بعد جو حصہ سرکار غوث اعظم کے لیے آتا تھا وہ تقریباً 40 اشرفیاں تھی جو سرکار غوث اعظم کے حصے کی تھی۔ اس کو لینے کے بعد آپ کے جو ہے بغل میں جو ہے اسے سی دیتی ہیں اور جاتے وقت جو ہے صرف جو ہے ایک ہی جو ہے وصیت کرتی ہیں آپ کی والدہ، ایک ہی وصیت کرتی ہیں، بیٹا جا تو رہا ہے لیکن میری ایک وصیت کو بڑی مضبوطی کے ساتھ اس پر تم عمل پیرا ہو جانا اور اس کو مضبوطی کے ساتھ باندھ لو۔ لائق بیٹا نے ماں سے پوچھا امی جان آپ فرمائیں آپ کیا کہنا چاہتے؟ تو آپ کی والدہ نے نصیحت کیا، کیا نصیحت کی کہ بیٹا جیسا بھی جو ہے معاملہ پڑ جائے، جیسی بھی جو ہے دشواریاں مصیبتیں کسی طریقے کا کوئی معاملہ آ جائے، جتنا بھی کٹھن مرحلہ آ جائے، بیٹا کبھی جھوٹ مت بولنا۔ بس یہ ہم لوگ صرف کرامتوں کو پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، بس یہی تک ہماری ذہن یہ جو ہے کام کرتا ہے۔ لیکن میں نے پڑھنے کے بعد، اور یہ میں صاف بتا دوں میں نے یہ کتاب میں نہیں پڑھا جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں، یہ کتاب میں نے نہیں پڑھا، یہ پڑھنے کے بعد میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ یار یہ عجیب سی بات ہے، آدمی اگر آلو دیکھے، پیاز دیکھے، آم دیکھے تو جس چیز کو دیکھتا ہے اسی کا خیال آتا ہے نا، یا جہاں پر جیسا مرحلہ ہو بات اسی طریقے کی جاتی ہے۔ ہم نے بھی پڑھا ہے، پڑھنے والے بچے بھی پڑھتے ہیں، اپنے گھروں کو چھوڑ کر کے مدرسے میں جاتے ہیں، لیکن کبھی ایسا نہ ہوا ہے کہ ہم اپنے گھر سے مدرسے کے لیے پڑھنے کے لیے روانہ ہوئے ہوں تو میری ماں نے کہا ہو کہ بیٹا جاتے وقت بیٹا جھوٹ مت بولنا۔ اب بات سمجھ میں بھی نہیں آتی ہے۔ جیسا موقع ہو ویسی نصیحت ہو، جیسا موقع ہو ویسی نصیحت ہو۔ معاملہ پڑھائی کا ہے، پڑھنے کے لیے سرکار غوث اعظم جا رہے ہیں تو نصیحت بھی اسی کے مطابق ہونی تھی۔ ماں کو یہ کہنا چاہیے تھا بیٹا گھر بار چھوڑ کر کے اپنے ماں باپ کو، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر کے جا رہا ہے، بیٹا زندگی جو ہے ضائع نہ کرنا، پڑھنے میں غور و فکر کرنا اور محنت سے پڑھنا، بہترین طریقے سے پڑھنا، استاذ کا ادب کرنا، استاذ کو جو ہے ماں باپ سے بڑا شمار کرنا، یہ نصیحتیں تھی موقع کی۔
لیکن سرکار غوث اعظم کی والدہ نے یہ نہیں کہا کہ دل لگا کر کے پڑھنا، اپنے وقت کو ضائع مت کرنا، ماں باپ کی اپنے استاذوں کی خدمت کرنا، ان کا ادب کرنا، ان کی تعظیم کرنا، حالانکہ یہ نصیحت کرنی تھی، نصیحتیں یہ نہیں ہوئی۔ نصیحتیں کیا ہو رہی ہیں؟ بیٹا جھوٹ مت بولنا، بیٹا جھوٹ مت بولنا۔ جب میں نے اس پر غور و فکر کیا، میں سمجھ گیا کہ سرکار غوث اعظم قیامت تک آنے والے ان دریدہ ذہنوں کو جواب دینا چاہتی ہیں کہ اے میرے نانا مصطفیٰ کے علم پر سوال کھڑا کرنے والوں بدبختوں، یہ تو میرے نانا کی بات ہے، ان کے علم کی بات تو چھوڑ۔ دیکھ، میں جان رہی ہوں کہ راستے میں میرے بیٹے کے ساتھ کیا واقعہ رونما ہونے والا ہے، میں ابھی جان رہی ہوں، اسی کے مطابق نصیحت کر رہی ہوں۔ یہ تو میں جان رہی ہوں بیٹا شوق سے پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، نصیحتیں ایسی کرو جس کی راستے میں ضرورت پڑنے والی ہے، اور جس نصیحت کی بنیاد پر ہزاروں ہزار لوگوں کو جو ہے اللہ راہ راست پر لگا دے۔ یہ نصیحتیں کی سرکار غوث اعظم چلے۔ ایک مرحلہ، ایک موقع ایسا آیا کہ رہزنوں نے گھیرا بندی کی، تمام قافلے والوں کو لوٹ لیا۔ لاس میں یہ خوبصورت سا بچہ بھی جو ہے ایک طرف کھڑا ہوا تھا۔ ڈاکوؤں میں سے ایک جو ہے ڈاکو آتا ہے، کہتا ہے بچے تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ بڑی آسانی کے ساتھ ہاں بالکل ہے۔ کیا ہے؟ کہا 40 اشرفیہ ہیں۔ کہاں ہے؟ تو بھائی یہاں ہے۔ کہا سوچا کہ شاید یہ ڈر کی وجہ سے جو ہے یہ ایسے ہی بول رہا ہے، ورنہ اپنے کوئی مال کو بتاتا ہے۔ چلا گیا، اور جانے کے بعد جو ہے ڈاکوؤں کے سردار سے کہا کہ سردار ایک بچہ ہے، ایسا ایسا سوال کیا اور وہ ایسا ایسا جواب دیا۔ سردار نے کہا اس کو لایا جائے میرے پاس۔ سرکار غوث اعظم پھر آئے، اور آنے کے بعد اس سردار نے بھی یہی، رہزنوں کے سردار نے بھی یہی سوال کیا، بچہ تیرے پاس کچھ ہے؟ کہا ہاں ہے۔ کہا کیا ہے؟ کہا 40 اشرفیہ ہے۔ کہا کہاں ہے؟ کہاں بغل میں سلی ہوئی ہیں کپڑے میں۔ دیکھا، نکالا، واقعی 40 اشرفیہ تھی، واقعی 40 اشرفیہ، نہ 39 نہ 41، پوری 40۔ دیکھ کر کے دنگ رہا۔ کہا بیٹا یہ کیا بات ہے؟ یہ تو دکھ نہیں رہی تھی، سارے لوگ تو اپنے مال کو چھپاتے ہیں، بچانے کی کوشش کرتی ہیں، تو اپنے بچائے ہوئے مال کو ظاہر کر دیا۔ اگر تو چاہتا تو تیرا یہ مال بچ جاتا، تو نے تو بتا کر کے جو ہے اپنے مال کو ضائع کر دیا۔ یہ کہنا تھا کہ کہا کہ نہیں، بات یہ نہیں ہے، ہم جب گھر سے آ رہے تھے تو میری والدہ نے نصیحت کی تھی، اور میری والدہ نے کہا تھا بیٹا جا تو رہا ہے لیکن میری ایک بات پر عمل کرنا۔ یہ میرے ماں کی نصیحت تھی، جو انہوں نے کہا تھا کہ میری ایک بات پر عمل کرنا، جھوٹ کبھی نہیں بولنا۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے جھوٹ سے کام نہیں لیا، جو حقیقت تھا تیرے سامنے بیان کر دیا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ اللہ کی قسم غوث اعظم کے زبان سے نکلا ہوا یہ الفاظ اور نکلے ہوئے جملے، یہ صرف نکلے ہوئے جملے نہیں تھے، بلکہ ترکش سے نکلا ہوا ایسا تیر تھا جو بیو سردار کے دل پہ جب لگتا ہے تو ایسا مؤثر ہوتا ہے کہ صرف سردار ہی نہیں، سردار کے ساتھ جتنے لوگ تھے وہ سب تائب ہو کر کے دین اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں اور وقت کے ولی کامل بن جاتے ہیں۔ حضرات یہ غوث اعظم کے منہ سے نکلا ہوا جملہ تھا۔ آپ دیکھیے، یہ آپ کی والدہ ماجدہ خوب جان رہی تھی راستے میں کیا ہونے والا ہے۔ تو یہ ابھی غوث اعظم کے بچپنے کا معاملہ ہے، یہ بچپنے کا معاملہ ہے۔ تعلیم سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، اور صرف ماں کے ایک نصیحت کے عمل نے جو ہے 40 رہزنوں کو نہ صرف یہ کہ جو ہے ایمان میں داخل، اسلام میں داخل کیا، بلکہ اسلام میں داخل کرنے کے وقت کے بعد جو ہے اللہ رب العزت نے جو ہے انہیں اپنے وقت کا مائے ناز ولی کامل بھی بنا ڈالا۔ حضرات کہنے کو تو بہت کچھ ہے، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں ہمیں بزرگان دین سے ملی ہیں۔ اگر ہم اپنی دنیا اور اپنی آخرت کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو ان اولیاء اللہ کے زندگی کو پڑھیں، ان پر غور و فکر کریں اور سوچیں کہ انہوں نے کیسی زندگی گزاری اور کیا ہمیں میسج دیا ہے۔ جب ان بزرگان دین کے نقش قدم پر چلیں گے، اللہ کی قسم نہ ہمارا دنیاوی کوئی جو ہے
خسارہ اور نقصان ہے، نہ آخرت میں بلکہ دنیا میں بھی جو ہے صرف فائدہ ہی فائدہ ہے، اور آخرت میں بھی کامیابی جو ہے ہمارے قدموں کو چومتی ہوئی نظر آئے گی۔ یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک ہے، جگہ بہ جگہ۔ بس بتانا یہ ہے دوستو کہ یہ وہ ولی ہیں جنہیں سید الاولیاء کہا گیا، یہ وہ مقدس شخصیت ہے کہ جن کے ذریعے سے پوری کائنات میں نہ جانے جو ہے دین اسلام کی کیسی نشر و اشاعت ہوئی ہے، اور آپ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دینی خدمت کو جب آپ پڑھیں گے تو پھر جو ہے آپ عش کریں گے۔ یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک ہے۔ آج ہم اور آپ اپنی آواز کو پہنچانے کے لیے نہ جانے کیسے کیسی مشینری اور کیسے کیسے جو ہے ہم جو ہے آلات کا استعمال کر کے اپنی آوازوں کو دور تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہی سرکار غوث اعظم کی ذات پاک ہے۔ جب آپ درس دیتے تھے تو پہلے کچھ لوگ تھے، پھر جو ہے زیادہ ہوئے، پھر اتنے زیادہ ہوئے کہ ساری جگہیں بھر گئی، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ پھر بالکل جگہ نہ بچی، تو غوث اعظم فرماتے ہیں تم سب کے سب اپنے شہروں میں ایک جگہ جمع ہو جانا اور وہی بیٹھنا۔ عبد القادر بغیر مشینری اور بغیر آلات کے جیسے ہر دن سبق پڑھاتا ہے اسی آواز میں سبق پڑھائے گا، لیکن یہ آواز عبد القادر کی سب کو اپنے اپنے شہروں میں سنائی دے گی، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ یہ وہ شخصیتیں ہیں دوستو، تو جس طریقے سے بھی آپ دیکھیں تو آپ حیرت کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سچا پکا ان اولیاء اللہ کا چاہنے والا بنائے، اور ایسا چاہنے والا نہیں کہ صرف زبان سے کہیں۔ چاہنے والا حقیقت میں وہ ہوتا ہے جو ذات کو بھی چاہے اور ذات کے ساتھ ساتھ اس کے عمل پر بھی عمل پیرا ہو۔ جب تک صرف خالی ہم دعویٰ کریں کہ غوث اعظم کو چاہتے ہیں تو چاہنا وہ نہیں ہوتا ہے۔ آپ کہیں کہ ہم جو ہے غوث اعظم کو چاہتے ہیں اور پیجئے شراب، آپ کہیے کہ ہم غوث اعظم کے عاشق ہیں اور استعمال کیجئے نشہ، آپ کہیے کہ ہم سرکار غوث اعظم کے چاہنے والے ہیں، اور ہاتھ میں تاش کی پتیاں ہوں، ہاتھ میں شراب کے گلاس ہوں، ہر وقت زبان پر بکواس ہو، ہر وقت ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کا غلط اور باطل ارادہ ہو، اور کہیے میں سرکار غوث اعظم کا چاہنے والا ہوں، تو اسی صرف بولی سے کوئی چاہنے والا نہیں ہوتا ہے۔ حقیقت میں چاہنے والا وہ ہے جو اس ذات کو بھی چاہے اور اس کے عمل پر بھی وہ عمل پیرا ہو جائے، حقیقت میں چاہنے والا وہ ہے۔ تو اگر ہم اور آپ سرکار غوث اعظم کے چاہنے کا دعویٰ کرتے ہیں تو سرکار غوث اعظم نے نہ سفر میں، نہ حضر میں، نہ خلوت میں، نہ جلوت میں کبھی آپ نے نمازیں نہیں چھوڑی ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نماز نہ چھوڑیں۔ ہم نے غوث اعظم کے چاہنے کا دعویٰ کیا ہے، یہ غوث اعظم ہے جو بچپن سے لے کر کے اپنی آخری ظاہری عمر تک کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے۔ اگر ہم ان کے چاہنے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو ہے جھوٹ کا جو ہے سہارا نہ لیں۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ان اولیاء اللہ کی چاہت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ان کے نقش قدم پر چلیں، جیسے انہوں نے اپنی زندگی گزار کر دکھائی، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ویسے ہی جو ہے اپنی زندگی گزارے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جو ہے سچے طریقے سے ان اولیاء اللہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام۔